बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 66 इक़सास सुन चुके हैं और अब 67 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन फिर हमारी आबदोद को झटके लगे और अमले के अफराद एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए। हमें यूं लगा जैसे हमारे ज़हन ख्वाबिदा होते जा रहे हों। हर मुमकिन कोशिश की गई कि हम इस अनोखे शहर से आज़ाद खुद को कर लें, लेकिन कामयाब ना हो सके और आखिर गहरी नींद सो गए। फिर जब हमारी आंख खुली तो हम हैंडीबली के एक जजीरे पर मौजूद थे। ये जजीरा आम जजायर की पट्टी से ज़रा हट कर था और यहाँ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत की कोई चीज़ ना थी। आबदोद का कहीं पता नहीं था। काफ़ी अर्सा हमने वहाँ की हालत में गुजारा। कुछ हादसे भी हुए और अमले के कई अफराद उनका शिकार हो गए, लेकिन ज़िंदगी ने हमारा साथ दिया और बिलाकर हम वतन वापस पहुँच गए। हैंडीबल के जिस इलाके तक हमारी आबदोज ने होश में सफ़र किया था, ये आखिरी सुर्ख नुक्ता उसी इलाके की निशानदेही करता है और उसके अतराफ में सबसे बड़ा जजीरा NK है। बाइसिम तकरीबन 100 मील दूर एक और जजीरा फोरकाज कहलाता है। बाकी 3 और छोटे छोटे जजीरे नज़र आते हैं जिनका कोई नाम हमारे इल्म में नहीं। जजीरा NK एक आज़ाद जजीरे की हैसियत रखता है। दुनिया के तमाम पेशावर लोग वहाँ पाए जाते हैं। एक बाकायदा निज़ाम है उस जजीरे का जिसे किसी जदीद मुल्क का निज़ाम कहा जा सकता है, और ये जजीरा एक ऐसे समंदर में वाक़ है जहाँ तक पहुँचने का कोई आम जरिया नहीं। इसलिए अभी तक आम दुनिया के तमाम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। सिर्फ इतराफ़ के लोग या वो भूले भटके जो किसी हादसे का शिकार होकर उस जगह पहुँच जाते हैं, उस अनोखे देश की खबरें लाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी तहकीकात के आगाज़ के लिए यही जजीरा सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। आप इस सिलसिले में मुझसे कोई और सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमीन क्रोजे ने कहा, नहीं शुक्रिया, ताहम उस नक्शे को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ये लें, ये आपकी खिदमत में पेश है। एलन क्रोजे ने कागज़ तय करके मेरी जानिब बढ़ा दिया। मुझे ये बताएं कि मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए क्या इंतज़ाम होगा। मैंने पूछा। नहायत एहतियात से वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा और तहजीब मालिक X के लिए भी एक ख़ास बंदोबस्त किया गया है। वो क्या? NK के एक मकाम पैलोसाइन में एक दौलतमंद बूढ़ी औरत को सेक्रेटरी की ज़रूरत है। उस औरत का ताल्लुक हमारे मुल्क से है, इसलिए मिस X उसके लिए सेक्रेटरी के लिए नहायत मौजू रहेंगी। आप दोनों के दरमियान फासला तो होगा, लेकिन मिस X वहाँ कदम जमा कर ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने काम का आगाज़ कर सकती हैं। गुड, बहुत उम्दा, मैं इस प्रोग्राम से मुतमईन हूँ। बहरी तहकीकाती मिशन के सिलसिले में एक समंदरी जहाज़ मार्शल जजीरे के आसपास मौजूद है। उस जहाज़ पर तुम्हारी हैसियत रिसर्च ऑफिसर की होगी और तुम्हें यहाँ हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जाएगी। जहाज़ पर जो लोग तुम्हारे खुसूसी मावन होंगे उनकी फहरिस्त और शिनाख्त मैडम हार्डू तुम्हें करा देंगी। कोई और सवाल? मैं मुतमईन हूँ, मैंने लंबी सांस लेकर कहा। काफ़ी देर तक ये मीटिंग जारी रही। बेशुमार मामला ज़ेरे बहस आए और फिर तमाम लोग अपनी जगह से उठ गए। हम उन्हें बाहर तक छोड़ने आए और जब हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर निगाहों से उजल हो गए तो हम अंदर वापस आ गए। शायद तुम इसे मेरी खुशामद महसूस करो अली, तारीना हार्डू ने कहा, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हें मेरे मुल्क में एक ऐसा मुकाम मिला है जिसका कोई और तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शायद किसी इतने बड़े मुल्क के लिए ये पहला मौका है कि वो किसी निजी मुहिम के लिए एक बैरूनी शख्स पर इन्हिसार कर रहा है। हमारे यहाँ भी बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं, लेकिन तुम पर जो रिसर्च हुई है उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तुम इस काम के लिए मौजूद तरीन इंसान हो और उन तमाम लोगों से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हो जिन्हें इस सिलसिले में मुंतखब किया जा सकता था। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि इस मुहिम की कामयाबी के बाद कम अज़ कम मेरे मुल्क में तुम्हारी इतनी वक़्त होगी कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने ज़ाती तौर पर भी अपने मुल्क के उन अहम तरीन लोगों से गुफ्तगू की है और उनके ज़हनों में तुम्हारे लिए नहायत नेक जज्बात पाए हैं। तुम एक पुरवकार इंसान हो अली, और तुमने जिस तरह बेगर्दी से सिर्फ अपने मिशन की तकमील के लिए अपने आप को पेश किया, उस चीज़ ने सभी को मुतासर कर दिया। तुम यकीन करो अली, ये खुशामिद नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त तुमसे अपने जज्बात का इजहार कर रही है। मैडम तारीना, आप ये सब कुछ मुझे कहकर शर्मिंदा कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है और मुझे इंतहाई मुसरत होगी कि मैं इस मिशन को कामयाबी से सरअंजाम दूँ। हालांकि अभी तमाम मामलात मेरे ज़हन में उलझे हुए हैं और मैं आपको इस सिलसिले में तकलीफ़ दूंगा। तकलीफ ना कहो, तुमने मेरे सर के एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अपना एक एक लम्हा तुम्हारे लिए वक्फ करने को तैयार हूँ। ज़हन में जो कुछ भी आए मुझसे ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास वक्त है। मुझे इस मिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रवाना हो जाना चाहिए?
तैयारियां मुकम्मल हो जाएं, उसके फ़ौरन बाद बाकी काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी हमें। हम लोग वापस आ गए और फिर सिर्फ रस्मी गुफ्तगू होती रही। बाकी काम दूसरे दिन के लिए उठा दिया गया। तन्हाई में तहजीब मालिक एक्स ने मुझसे कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रीन पोली के लिए बहुत कुछ किया है अली, लेकिन महसूस कर रही हूँ कि ये मुहिम मेरी ज़िंदगी के उन तमाम कारनामों से ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं अब भी इस सिलसिले में कुछ उलझा हुआ हूँ तहजीब। सोचता हूँ कि मेरी वजह से तुम खासी मुश्किलात का शिकार हो जाओगी। अली, मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदगी भर मुश्किलात का शिकार होने के लिए तैयार हूँ, तहजीब ने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अली कि हमें क्या करना होगा। मैंने इस तमाम गुफ्तगू में कोई दखल नहीं दिया, इसलिए कि तुम जो कुछ उन लोगों से पूछ रहे थे वो ज़रूरी था। अलबत्ता ये एक सवाल मैंने तुमसे तनाई में पूछने का फैसला किया था। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमें मुकम्मल प्लान तारीना हर्डू से मौसूल होगा। ठीक है, मैं जानती हूँ, जैसा कि उसने कहा है कि वो तुम्हें हर पहलू से मुतमईन करने की कोशिश करेगी, तहजीब बोली। तुम्हें वहाँ मुझसे अलहदा रहना होगा तहजीब, ये बात तुम्हारे ज़हन में चुभती तो नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये हमारी ज़रूरत है। और फिर अली, हमारे ज़हन यकजा हैं, यूँ भी हमारे दरमियान मोहब्बत के वो ना टूटने वाले रिश्ते कायम हैं जिनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे के करीब रहेंगे। मैं सिर्फ इस काम में तुम्हारी कामयाबी की ख्वाह हूँ। शुक्रिया तहजीब, तुम्हारे इन जज्बात से जो एहसासात मेरे दिल में पैदा होते हैं, मैं उन्हें अल्फाज की शक्ल बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह उनकी तौहीन होगी। तो तुम उनकी तौहीन ना करो, तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों हंसने लगे। दूसरे दिन नाश्ते से पहले ही तारीना हाडू हमारे पास पहुंच गई। हम दोनों जाग गए थे और कायलों के से अंदाज में बिस्तरों पर लेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तारीना मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। भाई, मुदाखलत की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन बस यूं ही दिल चाहा कि तुम्हारे पास आ जाऊँ। ज़हनी तौर पर इतनी मसरूफ़ रही हूँ कि रात को ख्वाब में भी काम ही करती रही हूँ। आइए मैडम, और ये जान लीजिए कि आपके कुर्ब से हमें खुशी होती है। पता नहीं क्यों हम इस तरह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब आ गए। जिंदा रहे तो ये दोस्ती ताहयात चलती रहेगी, यकीनन क्यों नहीं। मैंने रात को तुम लोगों के ख्वाब में आने के बाद काफ़ी देर तक काम किया। उसके बावजूद 6:30 बजे सुबह ही आँख खुल गई थी। क्या ख्याल है, एक गैर रस्मी सी चाय पी जाए? यकीनन, मैंने कहा, और तारीना हाडू अपनी जगह से उठकर किसी मुलाजमा को आवाज़ देने लगी। बड़ा बेतकल्लुफ माहौल पैदा हो गया था। हम लोग देर तक बैठे गुफ्तगू करते रहे। मैंने तारीना से पूछा, मेरा ख्याल है आज का दिन आप मुझे देंगी मैडम। जो सवालात इस सिलसिले में मेरे ज़हन में आए हैं वो भी आपसे करने हैं, और फिर वो तमाम ज़रूरी अशिया भी आप मुझे मुहैया करेंगी जो इस सिलसिले में दरकार हैं। यकीनन, रात को इसी की तैयारियां तो करती रही हूँ, तारीना ने कहा। हम लोगों ने चाय पी, फिर बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया और लिबास तब्दील करके तारीना के साथ उसकी खसूसी नशिस्तगाह में पहुंच गए। ये नशिस्तगाह भी हमने पहली बार देखी थी, चूंकि ये बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में वाक़ थी। यहाँ वैसा ही एक सफ़ेद प्रोजेक्टर रखा हुआ था जैसा तारीना हमें पहली बार दिखा चुकी थी, या फिर मुमकिन है उस प्रोजेक्टर को यहाँ ले आया गया हो। तारीना ने फैसला किया कि नाश्ता यहीं किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। चुनाचे हमारे काम का आगाज़ हो गया। सबसे पहले तो मैं तुम्हें उन लोगों से रोशनास कराऊंगी जो हमारे मावन होंगे, तारीना ने कहा और प्रोजेक्टर के पीछे जा बैठी। एक तस्वीर स्क्रीन पर नजर आई। ये एक बूढ़ी औरत थी जो बड़ा नरम चेहरा रखती थी। तारीना की आवाज़ उभरी, ये मैडम मार्टिना लिंकन है और मिस मालिक एक्स, आपको इन्हीं की सेक्रेटरी की हैसियत से उनके पास पहुंचना है। एन के जाने के लिए एक मखसूस फ्लाइट मौजूद है जिसके जरिए मुहिम जू अफराद वहां पहुंचते हैं और फिर वापसी भी आ सकते हैं। ये मखसूस फ्लाइट होती है जिसके लिए खुसूसी इजाज़त नामे हासिल करने पड़ते हैं। मैडम मार्टिना, जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारी कारकुन है, उनका ताल्लुक मेरे अपने ही डिपार्टमेंट से है। वो आपको खुशामदीद कहेंगी और मौजूदा सिलसिले में जो भी इकदामात आप करना चाहें वो आपकी मुकम्मल तौर पर मावनत करेंगी। अगर आप चाहें तो उनकी तस्वीर भी आपको फराहम हो सकती है। मेरा ख्याल है अब इसकी ज़रूरत नहीं, तहजीब ने कहा। आपको बस मोहतात अंदाज में वहां तक पहुंचना होगा। बेहतर ये होगा कि आप एक तरह से अली से अलग ही रहें और कुछ इस किस्म का इजहार करती रहें जैसे आप अली के खिलाफ पुरस्रार मिशन से मुंसलिक हों। ये अंदाज अली के दुश्मनों को आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं होने देगा, बल्कि यही सोचा जाएगा कि मुमकिन है आप किसी और सिलसिले में काम कर रही हूँ। हाँ, अली, इस बात के पूरे इम्कानात मौजूद हैं कि एन के फोरकाल और उन जजायर के इतराफ में हायल जोशू की तरफ से ऐसे लोगों को मुतय्यन कर दिया गया होगा जो वहां पहुंचने वाले अजनबियों पर पूरी निगाह रखते हों। तुम ये ना समझना कि वहां तुम दुनिया की निगाहों से महफूज हो, बल्कि हर लम्हा चौकस रहने की जरूरत होगी।
ٹھیک ہے، بالکل درست۔ اب میں تمہیں مارشل کے عملے کے ان افراد سے روشناس کرا دوں جو تمہارے معاون ہوں گے۔ میں نے ان لوگوں کو خاص طور سے وہاں بھیجا ہے اور اس کے لیے مجھے خاصی مشکلات اٹھانا پڑی ہیں۔ ان افراد میں بڑے بڑے اہم لوگ بھی ہیں جو مارشل پر معمولی خلاصیوں کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام افراد یہ سب میرین انجینئر ہیں اور اپنے شعبے کے مکمل کوائف سے آگاہ ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وہ آبدوز کو دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتے ہیں۔ ان کی تھیوری ذہن نشین کر لیں۔ تارینہ ہارڈو نے ایک اور فلم پروجیکٹر پر چڑھائی اور پروجیکٹر چلنے لگا۔ ہر شخص کی تصویر، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اسکرین پر نمودار ہونے لگیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ تارینہ ہارڈو مجھے ان کے بارے میں بتاتی رہی۔ تیسری اور آخری فلم ان سب میرین کے بارے میں تھی جس سے یہ سارا جھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سب میرین کی تصاویر مختلف پہلو سے دکھائی گئی، اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت، ڈیزائن اور اس پر موجود نشانات کی مکمل تفصیل بتائی گئی۔ پھر یہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تارینہ ہارڈو نے پروجیکٹر بند کر دیا۔ لیکن پہلے یہ بات بتاؤ کہ ان لوگوں کی تصاویر بھی کیا تمہیں درکار ہوں گی؟ نہیں، میں نے ان تصویروں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا ہے اور ایسی کوئی چیز میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو کسی شبہ کا باعث بن سکے۔ ٹھیک ہے، البتہ میڈم مالک ایکس سے رابطے کے لیے تمہیں اب خصوصی ٹرانسمیٹر دیا جائے گا تاکہ تم دونوں کے درمیان رابطہ قائم رہ سکے۔ ہاں، یہ ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ کوئی اور سوال؟ یقیناً میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس آبدوز کے سلسلے میں مجھے اصل کارروائی کیا کرنی ہے، اس کی تلاش، تباہی یا پھر واپسی؟ تارینہ ہارڈو نے جواب دیا، واپسی کے لیے ظاہر ہے مجھے مارشل پر وہ لوگ مل جائیں گے جو آبدوز کو چلا سکتے ہیں۔ ہاں، یقیناً تمہیں اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ اس کی تلاش کا ہے، تارینہ نے جواب دیا۔ آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے میڈم تارینہ کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ گمشدہ آبدوز اس علاقے میں ہے؟ ممکن ہے اسے کہیں اور بھی لے جایا گیا ہو اور ہم لوگ غلطی کا شکار ہوں۔ نہیں علی، یہی تو ایک کام ہم نے اب تک کیا ہے۔ ہماری تمام تر قوت اس آخری کوشش پر صرف رہی ہے کہ ہم اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگائیں جہاں آبدوز رکھی گئی ہے۔ ہائل جوشو بین الاقوامی آدمی ہے اور اس نے انہی نامعلوم جزائر میں سے کسی جزیرے پر اپنی رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ یہ بات کئی ملکوں کی متفقہ رائے کے مطابق ہے۔ پھر ہمیں اس کی جانب سے جو پیغامات موصول ہوئے ہیں، ہم نے ان کے راستوں پر بھی کافی محنت کی ہے اور اس کے بعد تمام تر نشاندہی اسی علاقے کی ہوتی ہے جہاں یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ ہائل جوشو نے ہماری آبدوز کو اس علاقے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ وہ سمندر میں ہی ہو؟ ممکن ہے اسے خشکی پر اٹھا لیا گیا ہو، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہائل جوشو بے پناہ وسائل کا مالک ہے۔ اس کے امکانات یقینی ہے، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اس کی صحیح جگہ کا سراغ لگاؤ۔ تارینہ نے جواب دیا۔ ایک اور سوال، کیا وہاں سے آپ سے رابطہ قائم کیا جا سکے گا؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی علی، چھپانے کی کوئی بات نہیں، لیکن چند خاص وجوہات کی بنا پر میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی تو پھر اس بارے میں فیصلہ کروں گی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سوال تم نے کیوں کیا ہے علی؟ کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ سنو علی، اس سلسلے میں جتنے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی وہ تمہارے ماتحت ہوگے۔ تم اس آپریشن کے بااختیار کمانڈر ہوگے، تمہیں تمام اختیارات حاصل ہوں گے اور کسی بھی صورتحال میں تم کسی بھی پروگرام میں تبدیلی کرنے کے مجاز ہوگے۔ اوکے میڈم تارینہ، میں مطمئن ہوں، میں نے کہا اور تارینہ مسکرانے لگی۔ تو مجھے اجازت، تارینہ نے کہا اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ زندگی کے اس انوکھے رخ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وطن کی زمین پر بچپن کے حسین دور کے نقوش اور ایک سادہ سی پرسکون وادی میں آنکھ کھولی، سادہ لوگوں کے ساتھ دنیا کے رنگ دیکھے، جنوں اور پریوں کی کہانیاں سنی اور خوابوں میں ان انوکھے دیسوں کی سیر کی، اور اس کے بعد حواس کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت سی نصیحتوں کا پلندہ لے کر امریکہ آ گیا۔ امریکہ کی رنگین زندگی کو ہمیشہ اجنبی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے آپ کو اس کلچر کے سپرد نہیں کرنا۔ یہ احساس دل کے ہر گوشے میں جاگتی رہا کہ میں ایک پروکار قوم کا فرد ہوں جس کی روایات امانت کی شکل میں میرے پاس ہیں۔ دوستوں کی رنگین محفلوں میں میں نے اپنے کردار کے ستون جمائے رکھے اور تسلیم کرا دیا کہ کردار کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن زندگی کی اس کروٹ کا گمان بھی نہیں تھا۔ اب تو پرانا علی یار خان ایک مہم سی نقطے کی شکل میں رہ گیا تھا۔ تہذیب کو یہ مہم خطرناک لگ رہی تھی کیونکہ اس نے براہ راست اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے قبل ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن میں نے زندگی کے ایک معمولی سے حصے کو چھوڑ کر بقیہ وقت موت کی ہمنشینی میں ہی گزارا تھا۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ دوسروں نے نہ دیکھا ہوگا۔ قید خانوں میں زندگی سے مذاق، وہاں سے فرار ہوتے ہوئے موت کے مختلف روپ
کیا کیا نہیں دیکھا تھا میں نے، زندگی کتنی بے وقت ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ چنانچہ میرے ذہن میں اس نئی مہم کے بارے میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تارینا ہاڈو کے بارے میں اب یہ سوچنا بیکار تھا کہ اس کے وسائل کتنے ہیں۔ گوٹے ہل میں وہ بہت بااختیار تھی۔ چنانچہ مقررہ پروگرام کے تحت ہم دونوں کو گوٹے ہل سے نکال کر ایک اور ملک میں لایا گیا، جہاں ایک رات ایک شاندار ہوٹل میں قیام کیا اور دوسرے دن شام کو 5 بجے ایک چھوٹے سے سفر کے بعد ہم جمیکا پہنچ گئے۔ یہاں سے تہذیب مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اسی رات تقریباً 1 بجے ایک خصوصی ایئرپورٹ سے میں این کے جانے والے طیارے میں سوار ہو گیا۔ تہذیب مالک ایکس کے لیے خصوصی طور پر میرے برابر کی سیٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک حسین سبز کائی میں ملبوس وہ بہت شاندار نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئے۔ اس تفریحی سفر کے مسافر عام لوگ نہیں تھے۔ برابر کی سیٹ پر ایک 6.5 فٹ کا نیگرو بیٹھا ہوا تھا اور اس کا آدھا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ اس پر نگاہیں نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ یہ چہرہ بری طرح کچلا ہوا تھا۔ 2 پرتگالی باشندے ہمارے بالکل آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خواتین بھی تھیں ایک سیٹ پر جو مسلسل آپس میں مذاق کیے جا رہی تھی۔ دوران سفر میں نے تہذیب سے باقاعدہ تعارف حاصل کیا اور اس نے بھی بالکل اجنبی انداز میں مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ کھڑکی کے باہر شدید دھند پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہوشیار پائلٹ کسی دقت کے بغیر طیارہ اڑا رہا تھا۔ یہ سفر پورے 4 گھنٹے کا تھا۔ اس کے بعد مسافروں کو بیلٹ باندھنے کی ہدایت کی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد طیارہ رن وے پر اتر گیا۔ ہم لوگ مجرموں کے جزیرے پر تھے۔ ٹرمینل سے گزر کر ہم لوگ باہر نکل آئے۔ کسٹم وغیرہ کا ذکر ہی نہیں تھا، بڑا اجنبی ماحول تھا۔ اس وقت تقریباً 5:45 بجے تھے۔ تاریکی چھٹتی جا رہی تھی۔ میں نے تہذیب کو پیشکش کی، میڈم اگر آپ پسند کریں تو میرے ساتھ ہی کسی ہوٹل میں قیام کریں۔ کوئی حرج نہیں، تہذیب نے جواب دیا۔ اسی وقت عقب سے ایک آواز ابھری، ہوٹل گیلنٹ اجنبی دوستوں کے ایک دوسرے کے قریب لانے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے جناب۔ اگر آپ اسے رونق بخشنا پسند کریں تو ہماری خوش بختی ہوگی۔ چھوٹے سے قامت کی لڑکی خدخوال سے تھائی معلوم ہوتی تھی، لیکن نہایت شگفتہ انگریزی بول رہی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں تمہاری مہمان نوازی قبول ہے، میں نے کہا۔ تو پھر تشریف لائیے، اس نے مدبانہ انداز میں کہا اور ہم مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ تھائی لڑکی نے ایک لمبی سی خوبصورت کار کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمارا سامان ہمارے ہاتھ سے لے کر کار کی ڈکی میں رکھ دیا۔ وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ پھر اس نے پوچھا، آپ دونوں کو الگ الگ کمرے درکار ہوں گے یا ایک ہی کمرے کا بندوبست کر دوں؟ نہیں پلیز، ہمیں الگ الگ کمرے چاہیے۔ مجھ سے پہلے تہذیب مالک ایکس بول پڑی اور میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کو ذہنی طور پر قبول کر کے نزدیک آتے ہیں، ابتدا میں ساتھ ہی وقت گزارتے ہیں۔ تھائی لڑکی نے کہا، کیا یہ بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم گیلٹ میں ٹھہرنے والوں کے لیے پروگرام منتخب کرو؟ تہذیب نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، نہیں میڈم، معافی چاہتی ہوں۔ لڑکی جلدی سے بولی اور اس کے بعد اس نے ہماری گفتگو میں کوئی دخل نہیں دیا۔ این کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے سنا تھا وہ بہت دلچسپ تھا۔ کسی بھی ملک کے اثر سے آزاد یہ جزیرہ مجرموں کا جزیرہ کہلاتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے بے حد حسین بنایا گیا تھا۔ سڑکیں، گلیاں اور بازار اس طرح صاف و شفاف نظر آ رہے تھے کہ اسے ماڈرن سٹی کہا جا سکتا تھا۔ گیٹ کی 4 منزلہ عمارت تھی اور ایک نفیس دائرے کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے کے حصے کو بہت خوبصورتی سے پارکنگ لاٹ کی حیثیت دی گئی تھی۔ ایک سمت بہت کشادہ لان مثلث کی شکل میں بنا ہوا تھا، جس میں سوئمنگ پول بھی تھا۔ لان کے 3 حصوں میں بڑی خوبصورتی سے کرسیاں جمائی گئی تھی۔ شام کو کھلی ہوا میں بیٹھنے والے یہاں کی تفریحات سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ لان پر باقاعدہ تفریحات کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ایک طرف آرکسٹرا کا اسٹیج بنا ہوا تھا اور دوسری طرف ڈانسنگ فلور تھا۔ ہمیں تیسری منزل پر 2 کمرے دیے گئے۔ تہذیب نے مجھے دیکھا اور ساری لاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہوٹل کی ابتدائی شکل ہم نے دیکھ لی تھی۔ کمرہ بھی انتہائی خوبصورت تھا۔ بہرطور خاصی دیر ہم نے اپنے اپنے کمروں میں وقت گزارا اور اس کے بعد تہذیب میرے پاس پہنچ گئی۔ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ طیارے میں سوار ہونے کے بعد ہم لوگ ذاتی گفتگو بالکل نہیں کریں گے اور اس طرح ایک دوسرے سے پیش نہیں آئیں گے جیسے 2 شناسہ ہوتے ہیں۔ تہذیب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، سوری ڈیئر، مجھے کچھ دیر ہوگی، بہتر ہے کہ ہم کچھ وقت ساتھ گزار لیں، چونکہ اس کے بعد میری مصروفیات کا آغاز ہو جائے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات بہت عزیز ہیں، میں نے کہا، اور رسمی گفتگو ختم ہوگی۔ پھر بقیہ وقت ہم لوگ ساتھ ساتھ رہے۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور رات کے سفر کی تھکن نے ہم لوگوں کو متاثر نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک ہم اپنے کمرے میں گفتگو کرتے رہے۔
اس کے بعد باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کافی رونق تھی اور یہاں باندھ باندھ کے لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن میرا وہ نظریہ اب بھی قائم رہا کہ یہاں آنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو سیاحت کی غرض سے ادھر کا رخ کر لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ جو ایڈونچر ہی کے شائق ہوں اور اس جزیرے کے بارے میں سن کر اسے دیکھنے کے لیے چلے آئیں۔ ڈائننگ ہال کی میز پر بیٹھ کر ہم نے کچھ کھایا اور پیا اور اس کے بعد باہر کی سیر کے لیے نکل آئے۔ ابھی گیٹ سے باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ روش پر چہل قدمی کرتے ہوئے تہذیب آہستہ سے بولی، یہاں کا ماحول واقعی بڑا عجیب ہے۔ ہاں یقیناً ایسا ہی ہے۔ سوئمنگ پول پر لوگ خوش فیلیاں کر رہے تھے، ہم اس کنارے جا کھڑے ہو گئے۔ ایک آزاد ماحول تھا جسے گہری نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوپہر کو 1 بجے کے قریب ہم اپنے اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ واپسی میں نے تہذیب سے کہا تھا کہ ہمارا بہت زیادہ ساتھ رہنا مناسب نہیں، اس لیے اب صرف رات ہی کو ملاقات ہوگی۔ تہذیب اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی نیند محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ پروگرام کے مطابق ابھی ہمیں 24 گھنٹے اسی طرح گزارنے تھے۔ پھر جب ہمارے آدمی ارد گرد کی صورتحال سے مطمئن ہو جاتے تو ہمیں اپنا کام شروع کرنا تھا۔ رات کو تہذیب ڈائننگ ہال میں آ گئی اور اس کے بعد ہم نے وہاں کی تفریحات میں بھرپور حصہ لیا۔ ڈائننگ ہال سے ہم کھلے آسمان کے نیچے نکل آئے جہاں لان پر بہترین گھاس تھی۔ ہم نے عام لوگوں کی مانند رقص میں بھی حصہ لیا اور پھر رات کو تقریباً 2 بجے اپنے کمرے میں واپس چلے آئے۔ اس وقت تک کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی تھی جسے قابل ذکر کہا جا سکتا۔ کوئی خاص طور سے ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہاں جتنے لوگ تھے سب اپنے اپنے طور پر تفریحات میں مشغول رہے تھے۔ بقیہ رات بھی پرسکون گزری اور دوسرے دن صبح تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ ناشتہ تہذیب کے ساتھ ہی کیا جائے۔ چنانچہ میں اپنے کمرے سے نکل کر تہذیب کے کمرے کی جانب چل پڑا، لیکن کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اتنی صبح تہذیب کہاں چلی گئی؟ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ابھی میں دروازے کے سامنے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً عقب سے ایک ویٹر تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ جناب عالی، میڈم صبح صبح ہی چلی گئیں اور آپ کے لیے ایک پرچہ دے گئی ہیں، اس نے بتایا۔ کہاں ہے پرچہ؟ میں نے سوال کیا اور ویٹر نے فوراً جیب سے ایک پرچہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، لکھا تھا، معذرت چاہتی ہوں، دراصل ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آج ہی میری مالکہ نے مجھے فوراً طلب کر لیا ہے، اس لیے جاتے ہوئے آپ سے ملاقات بھی نہ کر سکی۔ خدا حافظ۔ میں نے پرچہ پڑھ کر گہری سانس لی، اسے جیب میں رکھا اور ایک نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ویٹر ادب سے گردن خم کر کے واپس چلا گیا۔ تہذیب چلی گئی۔ بہرحال پروگرام میں یہ تبدیلی کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی، چنانچہ مجھے اس کا خیال ذہن سے نکال کر اپنے معاملات کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے ناشتہ طلب کیا اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر کافی دیر تک قائلوں کی سے انداز میں ایک آرام کرسی میں دراز رہا۔ تنہائی خیالات کو جنم دیتی ہے اور خیالات بعض اوقات ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اس لیے میں اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی غرض سے لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا اور کمرے کو تالا لگا کر ہوٹل کے نچلے حصے میں پہنچ گیا۔ چابی کاؤنٹر پر رکھ کر میں باہر نکل آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ NK کی سیر کروں گا۔ جدید ترین شہر کی مانند یہاں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ خوبصورت ٹیکسیاں ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی، دکانوں میں شوکیس بھرے ہوئے تھے، باندھ باندھ کے لوگ سڑکوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جزیرے کے طول و عرض کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر دیکھا جاتا تو یہ جزیرہ کافی خوشادہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص غرض تھا، غالباً کسی ایسے نشے کا عادی جو اس کی صحت کو تباہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں چہرے کی نسبتاً مضبوط نظر آتے تھے۔ ملک کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ چمڑی سفید تھی لیکن اس پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ میٹر ڈاؤن کرنے کے بعد اس نے مجھ سے میری منزل کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، مجھے اس جزیرے کے دلچسپ مقامات کی سیر کراؤ۔ بہتر جناب، اس نے بہترین انگریزی میں کہا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے میں ایک پارک کے نزدیک پہنچ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس پارک کے بارے میں مجھے تفصیلات بتائیں، پھر وہ مجھے ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں کے علاقے کی جانب لے گیا۔ یہاں ان کی بہتات تھی، ظاہر ایسی تفریحگاہیں مجرموں کے اس جزیرے پر ہو سکتی تھی۔ لاتعداد جوئے خانے پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے تعجب تھا کہ یہ لوگ کون سے نظام کے تحت یہاں اپنا کاروبار کرتے ہیں، خاص طور سے یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ یہاں کوئی کسی قانون کے تابع نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک بہترین گائیڈ ثابت ہو رہا تھا۔
وہ مجھے NK کے بارے میں تمام تفصیلات بتا رہا تھا اور اس کے بعد ہم بازاروں وغیرہ سے گزر کر یہاں کے رہائشی علاقوں کی جانب چل پڑے۔ خوبصورت مکانات زیادہ تر فلیٹوں پر مشتمل تھے، لیکن کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے بنگلے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہر مکان رنگین پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ ہم کافی دور تک نکل آئے، پھر ایک موڑ گھومنے کے بعد ایک چھوٹا سا پہاڑی علاقہ آ گیا۔ یہاں چوڑی سڑک سیدھی چلی گئی تھی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی کو ذیلی سڑک پر موڑ دیا اور میں اس سے سوال کر بیٹھا، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ دراصل میں وہ سڑک کسی قدر ناہموار تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا، جناب علی، اس طرف ایک خوبصورت فارم ہاؤس ہے جہاں بہترین گھڑ سواری کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حسین علاقہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا، کھڑکی سے دونوں سمت کے مناظر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس طرف آبادی بالکل نہیں تھی، بس بھوری برہنہ چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھی، کہیں کہیں سبزہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ پھر آخر ہم ایک ایسے میدان میں پہنچ گئے جو کسی اسٹیڈیم سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ وسیع و عریض میدان چاروں طرف چٹانوں سے گھرا ہوا تھا اور اس میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ تھا۔ بالکل ہموار لیکن کچا میدان تھا اور اس کے چاروں طرف چٹانوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی میدان کے عین درمیان جا کر روک دی۔ کہاں ہے فارم ہاؤس؟ میں نے سوال کیا۔ جناب علی، نیچے تشریف لے آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ڈرائیور نے کہا اور ایک پستول اپنی جیب سے نکال لیا۔ میرے چہرے کے عضلات تن گئے تھے، ڈرائیور کی آنکھوں میں مکاری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، کیا چاہتے ہو؟ مائی ڈیئر، جو کچھ دے سکتے ہو دے دو، میں جھگڑالو آدمی نہیں ہوں، میں بس چاہتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کام ہو جائے۔ تم یہاں اجنبی ہو، اور سنو، اگر آئندہ کبھی باہر نکلو تو کسی ٹیکسی ڈرائیور سے یہ مت کہنا کہ وہ تمہیں جزیرے کی سیر کرا دے۔ سیر کا مقصد یہی ہوتا ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں۔ کسی بھی جگہ جاؤ، واقفیت کا اظہار کرو تو بچے رہو گے، بس اب زیادہ وقت ضائع مت کرو۔ واہ، تمہاری کلائی پر بندی گھڑی میں شاید یہ ننھے ننھے سے ہیرے جگمگا رہے ہیں، خاصی قیمت ہوگی۔ جیبوں میں جو کچھ ہے نکالو اور میرے حوالے کر دو، اور بس میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی اتاری، اپنی جیب سے پرس نکالا اور دوسری جیب میں ٹٹولنے لگا۔ اس دوران ایک بار بھی میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ تمام چیزیں میں نے اس کی طرف بڑھا دی اور وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ یہ چیزیں لینے کے لیے آگے بڑھایا اور یہی لمحہ میرے لیے کافی تھا۔ میری ٹانگ ایک مخصوص زاویے سے گھومی اور اس کی بغل کے پاس پڑی۔ نشانہ پستول والا ہاتھ تھا، چنانچہ ہاتھ خود بخود اوپر ہو گیا اور وہ بائیں طرف کو جھک گیا۔ دوسری لات اس کے سینے پر پڑی اور وہ چاروں شانے چت گر پڑا۔ میں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے پستول والے ہاتھ کی کلائی پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ڈرائیور بری طرح چیخا، ارے ارے، ہڈی ٹوٹ جائے گی، اپنا پاؤں ہٹاؤ۔ میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلی میں ماری تو وہ ڈکرا کر مڑ گیا۔ پستول اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں نے جھک کر پھرتی سے اسے اٹھا لیا، لیکن اس کا وزن دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ صرف ایک ٹوائے پستول تھا جو اصلی کی مانند تھا۔ ڈرائیور نے کروٹ بدل کر کراتے ہوئے کہا، نکلی ہے، نکلی ہے، کوئی اصلی کام تھوڑا ہی ہو رہا تھا۔ یہ بس تو میں تمہیں اس جزیرے کے قوانین سمجھا رہا تھا، اور اب میں تمہیں اپنا قانون سمجھاتا ہوں۔ میں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور جھک کر ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا۔ ماسٹر، ضروری تو نہیں ہے کہ تم اپنی تمام طاقت کا مظاہرہ مجھ پر ہی کر ڈالو، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہاں، جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے کہا اور اپنا کھڑا ہاتھ اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ پر رسید کر دیا۔ ڈرائیور اوندے منہ نیچے گر پڑا تھا۔ اس نے 2-3 بار ہاتھ پاؤں مارے اور پھر ساکت ہو گیا۔ ہاتھ ایسا ہی تھا، اس کا بے ہوش ہونا لازمی تھا۔ ہاتھ ایسا تھا کہ اس کا بے ہوش ہونا لازمی امر تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں تھوڑا سا تفریح کا عنصر بھی تھا، لیکن یہ کمبخت اس طرح لوگوں کو خوفزدہ کر کے انہیں لوٹ لیتا ہوگا۔ اگر کوئی طاقتور مل گیا تو پھر مذاق کا سہارا لے لیا، ورنہ کام تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی سزا ضروری تھی۔ جتنا فاصلہ طے کر کے وہ مجھے یہاں لایا تھا، اب یہ فاصلہ اسے واپس پیدل طے کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا اور اس پر ایک نگاہ ڈال کر واپس پلٹ پڑا۔ ٹیکسی کی چابی اگنیشن پر لگی ہوئی تھی، اسے اسٹارٹ کیا اور وہاں سے واپس چل پڑا۔ خاصی سیر و سیاحت کر چکا تھا اور مجرموں کے اس جزیرے کا ایک نمونہ بھی دیکھ لیا تھا۔ اب ہوٹل واپسی مناسب تھی۔ سڑکوں اور سمتوں کی مجھے کوئی خاص شناخت نہیں تھی، پھر بھی میں نے ان بازاروں کو پہچان لیا جن سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک جگہ رکا اور ٹیکسی فٹ پاتھ کے سہارے کھڑی کر کے اسٹیئرنگ اور اگنیشن میں لگی ہوئی چابی سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا دیے۔ پھر وہاں سے پیدل آگے بڑھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر ایک ٹیکسی لی اور ڈرائیور سے ہوٹل گینٹ کے بارے میں کہہ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی نے مجھے گینٹ پر اتار دیا تھا۔ گیلنٹ کی تفریحات زوروں پر تھی اور خوب ہنگامے ہو رہے تھے۔ موسم کی خوشگوار کیفیات انسانوں پر اثر انداز تھی۔ سوئمنگ پول کے گرد سب سے زیادہ مجمع لگا ہوا تھا۔
मैंने उस तरफ का रुख नहीं किया और दूसरी सिमत पड़ी हुई मेजों में से एक मेज मुंतखब करके उस पर मैं जा बैठा। फिर वेटर से काफी मंगवाई और उसके छोटे छोटे घूंट लेता रहा। अभी काफी खत्म ही नहीं हुई थी कि दुबले पतले बदन का एक खुशरू नौजवान मेज के नजदीक पहुंच गया। बैठने की इजाजत चाहता हूँ जनाब। मैंने चौंक कर उसे देखा और काफी का आखिरी बड़ा सा घूंट लेकर उसे इशारा कर दिया। वो शुक्रिया अदा करके बैठ गया था। मौसम बेहद हुसीन है मिस्टर अली, चंद लम्हात के बाद उसने कहा और मैं संभल कर बैठ गया। मेरी जेब में एक येलो कार्ड है जिसमें सुर्ख सितारे बने हुए हैं। क्या ये जगह कार्ड दिखाने के लिए मौजू है? क्या चाहते हो? अगर कोई कबाड़ ना हो तो ये वक्त समंदरी सफर के लिए बेहद मौजू है। टहलते हुए चलेंगे, रास्ते में एक कार हमें पिक कर लेगी। मार्शल पर आपको मिल जाएगा। काफी पियोगे? देर हो जाएगी। वैसे जो हुक्म, उसने कहा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर वेटर को बुलाकर बिल मंगवा लिया। बिल साइन करके मैं उसके साथ उठ गया। हम लोग थोड़ी देर स्विमिंग पूल पर रुके और फिर टहलने के अंदाज में आगे बढ़ गए। नौजवान ने कहा, मेरा नाम बिल साइमन है मिस्टर अली। 24 घंटे पूरे नहीं हुए, तुम बहुत जल्द आ गए मिस्टर। मैंने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए कहा। उसकी एक वजह है। क्या? कल लूट मार का दिन है। मुमकिन है एक अजनबी की हैसियत से आपको परेशानी उठाना पड़ जाती। कैसा दिन? मैंने ताज्जुब से पूछा। लूट मार का दिन, उसने मुस्कुराते हुए कहा।